نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والحوض واللواء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عزادار تشریف فرما ہیں اور سید الشہداء کا چہل منانے کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں اپنی آوازوں کو اتنا آزاد چھوڑو اور اکبر کے خالق کا نام لینا باعث ثواب ہے مل کر یک زباں ہو کر آخری بندے تک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت جتنی کثیر تعداد میں عزادار ہیں اتنی آواز آپ کی بلند نہیں ہو رہی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت بر محمد و آل محمد صلوات عزیزان گرامی حاضرین محفل عزاداران سید الشہداء اور پرسداران شریکت الحسین اس سے پہلے کہ جو اب آمین کہا کرو پتہ نہیں کس کی آمین کی وجہ سے خدا سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے جتنی بھی آپ اپنی حاجات لے کے آئے ہیں کوئی یہاں سے خالی دامن نہ جائے خالق لم یزل سید الشہداء کے ہم شکل پیمبر بیٹے کے صدقہ میں آپ تمام کی حاجات کو پورا فرمائے
جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقہ میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اس عزاداری سید الشہداء اور بالخصوص اس عشرہ اربعین میں جتنے مومنین و مومنات نے دام میں درہم میں قدم سخن حصہ لیا ہے، خالق لم یزل اور تمام کی حاجات مال جان رزق حلال میں ترقی و وسعت عطا فرمائے۔ اور آپ جتنی بھی حاجات لے کے آئے ہیں کوئی یہاں سے خالی دامن نہ جائے، خالق لم یزل آپ تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات نے اس ادارہ منہاج الحسین کی تعمیر میں دام درہم قدم سخن حصہ لیا جو دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو بقید زندہ و سلامت ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور خصوصی دعا کہ خالق لم یزل ہم سب کو نام کا نہیں بلکہ کام کا، شیعان علی، حبداران اہل بیت اور عزادار حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وارث حقیقی حجت دوراں بقیت اللہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دنیا میں امام کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا 27واں پارہ سورہ مبارکہ والنجم کی ایک بڑی مختصر اور مشہور و معروف آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا رسول اس وقت تک اپنی زبان کو حرکت ہی نہیں دیتا جب تک مجھ اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ یعنی میرا رسول اس وقت تک اپنی زبان کو نہ حرکت دیتا ہے نہ نطق کرتا ہے جب تک میں اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ گویا رسول اپنے نفس کے تابع ہو کر گفتگو نہیں فرماتا، رسول اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جو بھی ہمارا رسول کرتا ہے وہ وحی خدا سے۔ اگر میرا رسول کسی کو اپنے قریب بلاتا ہے تو کسی ذاتی محبت کی وجہ سے نہیں، وحی خدا سے۔ اگر کسی قریب بیٹھے ہوئے کو محفل سے اٹھاتا ہے تو کسی ذاتی رنجش اور دشمنی کی وجہ سے نہیں، وحی خدا سے۔ اگر کسی مستور کے استقبال کے لیے کائنات کا سردار رسول کھڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا زبان کو حرکت دیجئے گا، اس زبان کا کیا فائدہ کہ جو چوراہے میں تو بول لے لیکن ذکر حسین میں نہ بولے۔ یا علی یا علی، نہیں آخری آدمی تک مل کر جنہیں یقین ہے کہ علی کا نام لینا بیسے ثواب ہے، مل کر حیدری سلامت رہے۔ یا علی یا علی سلامت رہے۔ جو بھی رسول کرتا ہے وحی خدا سے۔ اگر کسی کے احترام میں اٹھتا ہے تو بیٹی سمجھ کر نہیں، اگر بیٹی سمجھ کر کھڑا ہوتا تو پھر ہر سنت پہ عمل کرنے والے سنی پہ سنت ضروری ہو جاتی اور ہے آپ سلامت رہے۔ رسول اگر مدینے کی گلیوں میں کندھوں پہ اٹھا کر کسی کو سیر کراتا ہے تو وہ بھی کسی ذاتی محبت کی وجہ سے نہیں، وحی خدا سے۔ بلکہ اگر متوجہ ہیں تو میں ابتدا میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ مدینۃ النبی میں کتاب کا نام ہے کشف المعجوب،
لکھنے والے ہیں آپ کے لاہور کے بہت بڑے مسلمانوں کے ولی حضرت داتا گنج بخش حجویری، توجہ ہے، وہ اپنی کتاب کشف المعجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن نبیوں کے نبی نے سواری بنا ہوا تھا اور پشت پر تھے حسین، آگے سے ایک بزرگ آ رہا اور آنے والا بزرگ بھی بہت بڑا بزرگ تھا، اور ہے یا نہیں؟ سلامت رہے۔ آنے والا بزرگ بہت بڑا بزرگ تھا۔ اس نے جب رسول کی پشت پر حسین کو دیکھا تو ارشاد فرمایا نعم المرکب، کتنی خوبصورت سواری ہے۔ یا آب وحی سے دھلی زبان سے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرا صحابی، اے میرے اوپر جانثار، میری جان قربان کرنے والا میرے اوپر، اے میری محفل بزم رسالت کے پروانے، تجھے سواری نظر آ رہی ہے، سوار نظر نہیں۔ سلامت رہے، سواری نظر آ رہی ہے، کیا سوار نظر نہیں آ رہا؟ تو جملہ آ گیا تو میں کہتا چلو پتہ نہیں کون قبول کرے گا اور کون نہیں قبول کرے گا، کس کی قوت سماعت میرے ساتھ سفر کر رہی ہے اور کس کی نہیں ہے۔ فرمایا نعم المرکب، توجہ ہے، مرکب عربی زبان میں کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لو، گوگل پہ سرچ کرو، عربی زبان میں مرکب کہتے ہیں گھوڑے کو، توجہ ہے یا نہیں؟ مرکب کہتے ہیں گھوڑے کو۔ تو گویا رسول کسی کے لیے تو شبیہ گھوڑے کی بنے، تو پتہ چلا کہ گھوڑے کی شبیہ بننا بدعت نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بدعت نہیں ہے۔ اچھا جملہ آ گیا تو کہتا چلوں، پچھلے بندے جو ہیں ان کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ عجیب ہیں یہ شیعہ، یہ گھوڑا نکال کر پھر کوئی اس کے سامنے جھکتا ہے، کوئی اسے سلام کرتا ہے۔ ارے بھائی میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، ہم شیعان علی ابن ابی طالب مشرک نہیں ہیں، اور ہے یا نہیں؟ ہم صرف عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی قابل عبادت ہے، اگر ہمارا معبود ہے تو فقط اللہ ہے، الہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم مواحد قوم ہیں، ہم نے توحید کسی ایرے وغیرے سے نہیں لی، ہم نے توحید صاحب نہج البلاغہ سے لی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یا علی ہم نے یا علی سلام غور فرما رہے یا نہیں؟ ہم نے توحید صاحب نہج البلاغہ سے لی ہے، ہم گھوڑوں کے پجاری نہیں ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ ہم گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے، ہاں ہم احترام کرتے ہیں، اور ہے یا نہیں؟ اور ہر وہ چیز جو کسی بھی اللہ والے کے ساتھ منسوب ہو جائے اس کا احترام قرآن بتاتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اس کا احترام قرآن فرماتا ہے۔ ہم گھوڑے کے پجاری نہیں، اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے، بولو میرے ساتھ، تو میری قوم کا کوئی 5 7 8 سال کا بچہ دکھا دو کہ سارا سال گھوڑے گزرتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے تو جہاں بھی کوئی ہمارا بچہ دیکھتا گھوڑا اس کے سامنے جھکتا۔ کتنے گھوڑے گزرتے ہیں، سارا سال گزرتے ہیں، ٹانگے کے آگے گھوڑا، نیزہ بازی میں گھوڑا، غور ہے یا نہیں؟ کیٹل شو میں گھوڑا، لیکن کسی گھوڑے کے سامنے
ہمارے کسی بھی بندے اور بچے کا نہ جھکنا اس بات کی دلیل ہے ہم گھوڑے کے پجاری نہیں، اور جو گھوڑے کا مخالف ہے وہ بھی گھوڑے کا مخالف نہیں۔ اگر گھوڑے کا مخالف ہوتا تو ہر گھوڑے کی مخالفت کرتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور ہے یا نہیں؟ اگر گھوڑے کا مخالف ہوتا، جہاں گھوڑا دیکھتا، چاہے وہ کیٹل شو میں ہوتا، نیزہ بازی میں ہوتا، اس کی مخالفت کرتا۔ ہمارا ہر گھوڑے کے سامنے نہ جھکنا اس بات کی دلیل ہے ہم گھوڑے کے پجاری نہیں، اور ہر دشمن ذوالجناح کا ہر گھوڑے کو نہ روکنا اور مخالفت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے وہ بھی دشمن گھوڑے کا نہیں، لیکن جب اس گھوڑے کے اوپر چادر آئے اور حسین کے گھوڑے کی شبیہ بن جائے اس کی مخالفت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مخالف گھوڑے کا نہیں، دشمن حسین کا ہے۔ چہلم کے لیے آئے ہو، لبیک یا حسین، مل کر لبیک یا حسین، پتا چلے کہ چہلم ہے لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ تو بشر ہے، تو بشر ہے، کرنا محبت حسین سے، اس نے تو جانور کا مقدر سجا دیا، حسین بادشاہ کی محبت کے فیض نے گھوڑوں کو احترام کے قابل بنا دیا۔ سبحان اللہ، سلامت رہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ارے ہم مواحد قوم ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، ہم نے یہ توحید کربلا والوں سے لی ہے، ہم نے توحید کربلا والوں سے لی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہاں، ہر ایسا جانور، توجہ ہے، جو کسی اللہ والے کے ساتھ منسوب ہو جائے اس کا احترام قرآن بتاتا ہے۔ اچھا، جانتے ہیں نا کہ اصل میں یہ جو آپ عید قربان پہ جانور ذبح کرتے ہیں، قرآن اٹھاؤ کہ وہ جانور جو آپ نے اپنے شہر کی منڈی سے خریدا اور خریدنے کے بعد اس کی نسبت دے دی جناب اسماعیل پر قربان ہونے والے دمبے سے، روایت نہیں پڑھ رہا، قرآن ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے گلے میں جو رسی ہے اس کا بھی احترام ہے۔ تو پتہ چلا اصل میں احترام ہے اللہ کا، اللہ پہ قربان ہوئے اسماعیل، احترام جناب اسماعیل کا، جناب اسماعیل پہ قربان ہوا دمبا، احترام دمبے کا، اس دمبے کی شبیہ بنا تیرے شہر کا دمبا، احترام اس کا، اس کے گلے میں آئی رسی، احترام رسی کا، تو رسی سے احترام توحید تک، توحید سے لے کر رسی تک، اسی طرح اصل احترام ہے اللہ کا، اللہ پہ قربان ہوا حسین، احترام حسین کا، حسین دفن ہوا کربلا میں، کربلا کا احترام، کربلا میں بنا روضہ حسین، احترام روضہ حسین کا، روضہ حسین کی شبیہ بنا یہ تعزیہ، غور ہے یا نہیں؟ توحید سے احترام تعزیہ تک، تعزیہ سے احترام توحید تک۔ تو عرض کر رہا ہوں یہ احترام قرآن میں اللہ بتاتا ہے۔ جو پریشان بیٹھے ان کی پریشانی اور بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن جو فضائل آل محمد سن کے جن کے چہرے کھلکھلا رہے ہیں
ان کی اور توجہ چاہ رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو جانور کسی اللہ والے کے ساتھ منسوب ہو زیدی صاحب اس کا احترام اللہ قرآن میں بتاتا ہے. اچھا جناب اسماعیل کا دمبا چلو اسے چھوڑو. حضرت صالح نبی کی اونٹنی. یار میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں جن کے پاس زبان ہے. حضرت صالح نبی کی اونٹنی. اچھا اس سے آگے چلو حضرت عزیر کا گدھا. قرآن قرآن ہے قرآن. اس سے آگے چلو اصحاب کاف کا کتا. اور ہے یا نہیں؟ سلامت رہیں. زمین بولی فلک بولا نعرہ حیدری. یا علی کتنی ہمت. یا علی توجہ ہے یا نہیں؟ اصحاب کاف کا بولو. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے. اور یہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے کہ جس جانور نے آل محمد کے ساتھ وفا کی اور ہے یہ قوم تو 1400 سال سے اس جانور کا احترام کر رہی ہے. تو اصحاب کاف کا بولو کتا. ہاں پتہ چلا کہ یہ نبی بھی نہیں ہے. اور ہے گھبرا گئے آپ. اچھا ایک بات تو ہر مفسر نے لکھ دی نا. ہے کتا لیکن کہتے ہیں جنت میں جائے گا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کتے جنت میں نہیں جاتے. غور نہیں فرمایا غور نہیں فرمایا. سلامت رہیں سلامت رہیں. جن تک یعنی جن تک بات پہنچ گئی انہیں میں داد دیتا ہوں اور جن تک نہیں پہنچی میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ کتے جنت میں نہیں جاتے. جنت کتوں کے لیے نہیں بنی. ہاں اصحاب کاف کا کتا اس نے چند سچوں کے ساتھ وفا کی اور ہے یا نہیں؟ تو وہ بشری لباس پہن کر کتا بن کے نہیں. تو پتہ چلا کہ چاہے وہ کتا ہو فطرت بدل کر اگر سچوں کے ساتھ ہو جائے تو جہنم میں تو وہ کتا بھی نہیں جاتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ چاہیے توجہ ہے. سچوں کے ساتھ اگر ہو جائے تو وہ بھی جہنم میں. تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم گھوڑوں کے پجاری نہیں. توجہ ہے. ہم مواحد قوم ہیں لیکن ہر وہ چیز جو کسی اللہ والے کے ساتھ منسوب ہو جائے کیونکہ یہ ہیں شاعر اللہ. وَمَن يُعَظِّم مِّن شَاعِرِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ تقوی کے قریب ہو جاتا ہے متقی بنتا ہے. اچھا پھر آئیے قرآن کی طرف. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں لیکن اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے شعار ہیں. غور ہے یا نہیں؟ اچھا یہ دو پہاڑیاں اور بھی کچھ پہاڑ اور پتھر ہیں. غور ہے. حجر اسود بھی پتھر اور 3 شیطان ہیں جو حاجی بیٹھے تائید فرمائیے گا ہیں وہ بھی 3 پتھر لیکن وہ 3 شیطان. غور ہے یا نہیں؟ غور ہے یا نہیں؟ ایک ہے چھوٹا شیطان, ایک ہے درمیانی شیطان, ایک ہے سب سے لمبا شیطان. توجہ ہے یا نہیں؟ ہے یہ بھی 3 پتھر, ہے حجر اسود بھی پتھر, لیکن حکم ہے ایک کو چومنا ہے, 3 کو پتھر مارنے ہیں. جسے چومنا ہے اسے عربی میں تولا کہتے ہیں اور جنہیں پتھر مارنے اسے تورہ کہتے ہیں. اور ہے سلامت رہے. توجہ ہے یا نہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. تو ان کی تعظیم ہے. توجہ ہے, تعظیم ہے. میرے محترم سامعین, ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے. ہم ان مجالس کے ذریعے
اس عزاداری سید الشہداء کے ذریعے تمام عالم اسلام کو یہ دعوت دیتے ہیں، او ہماری ان مجالس میں آ کر بیٹھو، دیکھو، سنو، ہم حسین کے وسیلے سے کہتے کیا ہیں۔ اس لیے کہ میرا حسین دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں، نفاق کے لیے نہیں، اختلاف کے لیے نہیں، غور ہے یا نہیں؟ حسین دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ یا علی۔ تو میرے محترم سامعین، ہم کسی کی ضد میں نہ کسی کو چھوڑتے ہیں نہ کسی کو مانتے ہیں۔ ہاں ہم قرآن کی اس آیہ مجیدہ کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ سید الانبیاء کو اللہ نے حکم دے کے فرمایا، اے میرا رسول ان سب کو کہہ دے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، جو میرا رسول دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرا رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن کی یہی آیت ہے، جو رسول دے، اور ہے یا نہیں؟ جو رسول دے، جب دے، جہاں دے، چاہے وہ مسجد میں دے چاہے وہ میدان میں دے، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہم جس کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، جس کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے، اور جس کا انکار کرتے ہیں نبی کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ آیت تو پڑھتے ہیں قرآن کی، فٹ کرتے ہیں اہل بیت پہ، ارے بھائی ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، جسے نبی منوائے، اور ہے یا نہیں؟ سر اٹھائیے گا، کب جناب سیدہ نے کہا تھا کہ میں محمد کا ٹکڑا ہوں؟ نبی نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ مجھ محمد کا ٹکڑا ہے۔ کب جناب حسنین نے کہا تھا کہ ہم دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ حسنین نے نہیں کہا، یہ رسول نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر جملہ قبول کرو گے، مولا سلامت رکھے، پھر قبول کرو گے جملہ، جب حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو پھر جو بھی جنت میں جائے وہ رعایا۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، جو بھی جنت میں جائے وہ رعایا، حسنین سردار، بولو میرے ساتھ۔ اب اس میں قید نہیں ہے، جو بھی جائے، جو جائے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی جنت میں، اور جو جنت میں وہ رعایا، اور ہے یا نہیں؟ حسنین سردار۔ اچھا کب علی نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا، بولو یار بولو، جس کے پاس یہ زبان علی کی امانت ہے، کس نے کب کہا تھا میرے مولا نے کہ جس کا میں مولا اس کا محمد مولا؟ یہ علی نے نہیں کہا، نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہو علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ ارے ہم جس کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہمارے سر ادب سے جھک گئے، زبانیں بند ہو گئیں، اب علی کے متعلق کچھ کہا تو ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ اچھا اپنے خاموش دوستوں کے اب توجہ چاہوں گا کہ جو ابھی تک گھر سے آ کے ذکر حسین میں اور ذکر علی میں نہیں بولا نا، رسول نے کیا فرمایا کہ علی ہے کل، بولو علی ہے کل ایمان، اور حسین کے بارے میں فرمایا حسین ہے دین۔ رسول نے بھی فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ رسول نے فرمایا حسین دین ہے اور علی ہے کل ایمان۔ متوجہ ہو تو جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کون قبول کرے گا اور کون نہیں۔ باپ ہے ایمان، کل ایمان، بیٹا ہے دین۔ میں بھولا نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، باپ ہے کل ایمان،
لیے رسول نے تو فیصلہ فرما دیا نا، ارے بھائی جس نے باپ کو چھوڑا وہ بے ایمان ہو جائے گا، جو بیٹے کو چھوڑے گا بے دین ہو جائے گا۔ سلامت رہے آپ، سلام حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں میرے محترم سامعین، اسی وجہ سے رسول نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں اب نئی جنریشن چراغ کو کیا سمجھے؟ آئی ٹی کے دور کے بچوں کو کیا پتا چراغ کیا ہوتے ہیں، لیکن جو سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں وہ میری مدد فرمائیے گا اور تائید فرمائیے گا۔ رسول نے فرمایا حسین ہے ہدایت کا چراغ، یہ نہیں فرمایا کہ حسین ہدایت کا سورج ہے، یہ نہیں فرمایا حسین ہدایت کا چاند ہے، یہ نہیں فرمایا حسین ہدایت کا ستارہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں اس لیے کہ ارشاد فرمایا حسین ہے ہدایت کا چراغ۔ نہیں میں جملہ بدل دیتا ہوں تاکہ ہر بندہ متوجہ ہو جائے۔ یہ کون فرما رہا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے؟ جو خود سورج ہے۔ غور ہے یا نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سراجا منیرا، میرا محمد ہے چمکتا ہوا سورج۔ ارے جسے سورج چراغ کہے، بات میری نہیں پہنچی آپ تک، جسے سورج چراغ کہے وہ چراغ کتنا عظیم ہوگا، اس لیے کہ سورج کوٹھی کے اندر روشنی نہیں دیتا، چاند اندر اندھیرے میں روشنی نہیں دیتا، لیکن چراغ جہاں سورج کی روشنی نہ جائے، چاند کی روشنی نہ جائے، وہاں بھی چراغ اس تاریکی کو دور کرتا ہے۔ اور پھر جملہ کہہ رہا، کبھی چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوا۔ بولو میرے ساتھ، چاند سے دوسرا چاند روشن، سورج سے دوسرا سورج، ستارے سے دوسرا ستارہ، ہاں لیکن چراغ، اور ہے یا نہیں؟ اور ہے یا نہیں؟ جو گاؤں سے شہر میں آیا میری تائید فرمائیے گا، جب بجلی نہیں ہوتی تھی اور ہر گھر میں ماچس اور دیا سلائی نہیں ہوتی تھی تو گاؤں میں ایک گھر میں چراغ جلتا، ساتھ والا گھر اپنا چراغ اٹھا کر لاتا، اس کے ساتھ ملاتا، دوسرا گھر روشن، آگے والا اس سے ملاتا، تیسرا، ایک چراغ سے پورا شہر روشن ہو جاتا، پہلے کی روشنی کم نہ ہوتی۔ اور ہے یا نہیں؟ اور ہے نہیں؟ فرمایا حسین ہدایت کا، تو جو تاریکیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہیں، جو تاریکیوں میں ہیں، انہیں ہدایت چاہیے تو در حسین پہ آؤ۔ اور ہے یا نہیں؟ رسول فرما رہے ہیں۔ اچھا ایک جملہ آپ کی محبت کو کہتے سمجھتے ہوئے اور کہہ دیتا ہوں، فرمایا حسین ہے ہدایت کا، بولو، چراغ۔ اچھا تو کب سے حسین ہدایت کا چراغ؟ کب سے حسین ہدایت کا چراغ؟ اور ہے یا نہیں؟ یعنی جب سے ہدایت کی ضرورت، اور ہے یا نہیں، تب سے حسین چراغ ہدایت۔ اچھا اب میں زیادہ آپ کو طولانی گفتگو میں نہیں لے جاتا، سب سے پہلے زمین پر آنے والا ہاتھی جناب آدم، جناب آدم نے جب ہدایت شروع کی تو اس دور میں بھی چراغ ہدایت حسین، حضرت ابراہیم نے ہدایت فرمائی، اس دور میں ہدایت کا چراغ حسین، حضرت موسیٰ نے ہدایت فرمائی، اس دور میں ہدایت کا چراغ حسین، حضرت عیسیٰ نے ہدایت فرمائی، چراغ ہدایت حسین، بلکہ سید الانبیاء، اور ہے یا نہیں، ہدایت
فرما رہے ہیں لیکن ہدایت کا چراغ حسین۔ اچھا آپ مجھے بول کے بتاؤ، جب چراغ ہوتا ہے تو چراغ اگر روشن کیا جائے تو روشن کر کے اندھیرا ہو کمرے میں تو اس ٹیبل کے اوپر رکھیں گے یا نیچے رکھیں گے؟ غور ہے یا نہیں؟ غور ہے یا نہیں؟ چراغ ہمیشہ بلندی پہ رکھا جاتا ہے تاکہ ہر جگہ پر اس کی روشنی پھیل جائے۔ ہو حسینیوں جو چیلہ میں حسین منانے آئے ہو معراج الحسین میں، ہمیشہ چراغ بلندی پہ رکھا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مسجد نبوی میں شمس سراج منیرہ چمکتا ہوا سورج محمد سجدے میں تھا اور پشت پر چراغ بند کر حسین تھا۔ توجہ ہے سلامت؟ مہر نبوت سے بلند کوئی چیز ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو رسول نے پشت کے اوپر حسین کو ویسے سوار نہیں کیا، اس لیے کہ ہدایت کا چراغ ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو حسین ہے چراغ ہدایت۔ بدبخت کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، خدا لعنت کرے۔ پتہ ہی نہیں کہ ہمیشہ ہار اور جیت مقصد کی ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بلکہ میں تو اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم تو تفریق پیدا ہی نہیں کرتے، ہم تو لوگوں کو دعا دیتے ہیں۔ غور ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، ہم انہیں بھی دعا دیتے ہیں کہ جسے تو شہزادہ سمجھتا ہے، میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں۔ ارے بھائی جسے تو شہزادہ سمجھتا ہے، قیامت کو تیرا حشر نشر اس شہزادے کے ساتھ ہو۔ جیو 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 سلام۔ کہ جسے تو شہزادہ سمجھتا ہے، قیامت کو تیرا حشر نشر اس شہزادے کے ساتھ ہو جسے ہم شہزادہ سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن ہمارا حشر نشر اس شہزادے کے ساتھ ہو۔ اگر بیدار ہو تو جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے گا اور کون نہیں سمجھے گا۔ جو کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ ہے، اسے مشورہ دے رہا ہوں کہ لعین اعظم بھڑکنا اتنا، سار اٹھائیے سار اٹھائیے، لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، بنو امیہ کی نسل تیری۔ اور ہے یا نہیں؟ تو ایک یزید کی بات کرتا ہے، تو ایک یزید کی بات کرتا ہے، بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شاہ مشرقین میرا۔ سلامت رہے سلامت رہے۔ بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شاہ مشرقین میرا، جو گھر سے آیا ہے اور صبح سے اب تک مجلس میں ہے اور اس کا نام علی کے، زبان اس کی علی کے نام سے معطر نہیں ہوئی، وہ اپنے آپ کو ذرا قابو کر کے رکھے۔ اگر چوتھی سطر پہ بے ساختہ تیری زبان سے علی کا نام نہ ہے، شاہ نجف سے خیرات لینے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شاہ مشرقین میرا، بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شاہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر۔ خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت میرا نصیبہ، مجھے تو منظور ہے یہ سودا یزید تیرا حسین میں۔ مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ کربلا کی جنگ کا انجام دیکھیے کرنا چاہتے ہیں، نہیں 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 نہیں، ارے بھائی حسین کو مٹانے والے مٹ گئے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وجہ سے تو کہہ رہا ہوں چلیں چلیں آندھیاں ستم کی، اور ہے یا نہیں؟
چلے چلے آندھیاں ستم کی، گرے گرے بجلیاں بھی غم کی، شہید انسانیت کا، شہید انسانیت کا، شہید انسانیت کا، توجہ ہے یا نہیں؟ بھولا نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ گرے 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 چلے چلے آندھیاں ستم کی، گرے گرے آندھیاں بھی غم کی، شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا، شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا، شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا۔ کئی یزید آ کے مر چکے ہیں، کئی یزید آ کے مر چکے ہیں، کئی یزید اب بھی گھات میں ہیں، مگر میرے بے نوا کا ماتم نہ رک سکا ہے نہ رک سکے گا۔ لبیک یا حسین، 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 حیدری سلامت رہے، آپ سلامت رہے، مولا آپ کو سلام۔ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا کیا ہے۔ سبیل اسی کی، نظر نظر میں وہی مکی ہے، ہوا ہوا میں اسی کے نوحے، ہوا ہوا میں اسی کے نوحے، اسی کی مجلس زمیں زمیں ہے۔ حسینیت کو مٹانے والوں بتاؤ اب حسینیت کہاں نہیں ہے؟ مولا سلامت رکھیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ آج دنیا پریشان ہے، خدا کی قسم، لوگ بڑی بڑی طاقتوں کے تھنک ٹینک بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ یہ قوم ہے کیا، اور ہے کہ ہم اربوں روپیہ لگاتے ہیں کسی بھی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اور پراپوگنڈا کرتے ہیں، لیکن یہ قوم، یہ حسینی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ 40 حسینی جو ہے یہ دشمن حسین کے منہ پر تماچا ہے، ہاں، دشمن حسین کے منہ پر تماچا ہے۔ پریشان ہیں لوگ کہ یہ حسین کیا ہے۔ حسین اور حسینیت معجزہ ہے، اور ہے یا نہیں؟ ہاں، معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل پہ غالب آ جائے۔ ہمیشہ فطرت یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یاد ختم ہو جاتی ہے۔ میرا اپنا بیٹا، کسی کا بیٹا، اگر جوان بیٹا فوت ہو جائے تو پہلے دن ٹکرے، گریا، آہوزاری، بے ہوشی، لیکن کل والے دن صرف گریا، 10ویں پہ صرف ٹھنڈی سانس، سال کے بعد فقط افسوس۔ لیکن یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، ادھر ہم شکل پیمبر کا نام آتا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم۔ اکبر کو کسی نے برچھی لگتے نہیں دیکھی، بسم اللہ بسم اللہ۔ ہاں، چہلم کی مجلس ہے، آج ایسے گریا کرنا جس طرح سال کے بعد زینب قبر حسین پہ رو رہی تھی۔ ادھر اکبر کا نام آیا، ان میں سے کسی نے اکبر کو برچھی لگتے نہیں دیکھی، عباس کے بازو قلم ہوتے نہیں دیکھے، اصغر کے گلے میں تیر لگتا نہیں دیکھا۔ ادھر اکبر کا نام آیا، تیری آنکھ سے آنسو آ گئے۔ ہاں، تو یہ معجزہ ہے۔ خدا کی قسم، جو فطرت پہ غالب آ جائے، حسین کا غم فطرت پہ غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی غموں کا سہارا ہے تو وہ کربلا۔ بس خدا آپ کو کسی اپنے غم میں نہ رلائے جو حسین کے غم میں رو رہے ہو۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ کربلا میں اگر 2 ہستیاں نہ ہوتی، شاید آنے والا مورخ کربلا کی جنگ کو سیاسی جنگ میں تبدیل کر دیتا۔
سوال کرو نیر علوی وہ دو ہستیاں کون سی ہیں؟ ایک حسین کے 4 سال کی بیٹی سکینہ، ہائے ہائے مولا سلامت رکھے، جن کی چھوٹی اولاد، ایک 4 سال کی سکینہ، ایک 6 مہینے کا اصغر۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہو اجرکم اللہ، ان دونوں بہن بھائیوں نے کربلا سے کوفہ سے شام تک ثابت کیا کہ کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا تھا۔ ہاں جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا نا شام کے بازار میں، یزید 3 بر اعظموں کا حکمران تھا، 3 بر اعظموں کا۔ اس نے خط لکھے ہوئے تھے مختلف ممالک میں کہ میں نے کسی باغی کے ساتھ جنگ کی، خدا لعنت کرے، مجھے فتح حاصل ہوئی، باغی کو میں نے مار دیا، اس کے خاندان کو قید کر کے میں لایا ہوں۔ لوگ بہت جگہوں سے سفیر آئے، لیکن جو سفیر روم تھا نا اس نے پوچھا ایک سپاہی سے، ابھی تمہارے قیدیوں کے آنے میں کتنی دیر ہے؟ عزاداروں وہ لائن کہتے ہیں بازاروں کو سجایا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجر کوشش کر، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، بازار میں ابھی بھیڑ کم ہے، جب رش بڑھے گا نا پھر وہاں باغیوں کو لایا جائے گا۔ یہ غیر مسلم سفیر روم اپنے مقام سے اٹھا، وہاں پہ آیا جہاں پہ قافلہ رکا تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ کچھ نیزے ہیں، اجرکم اللہ، کوئی تو سمجھے گا نا، کچھ نیزے ہیں، ان نیزوں پہ سر ہیں، کسی نیزے پہ 120 سال کے بوڑھے کا سر، کسی کے اوپر 80 سال کا سر، کسی کے اوپر 57 سال کا سر، کسی کے اوپر 34 سال کا سر، وہ جو جوان ماتمی بیٹھے ہو کسی پہ 18 سال کے سہرے والے کا سر، کسی کے اوپر 13 سال کی حسن کی کمائی، کسی کے اوپر 9 سال کا سر۔ اس نے سب سروں کو دیکھا، یہ سوچتا ہے کہ یہ کہتے تھے باغیوں سے جنگ تھی، کہتا ہے یہ 120 سال والا جس نے جنگ کی ہوگی باغی ہوگا، 80 سال والے نے جنگ کی ہوگی باغی ہوگا، پتہ نہیں تو کس خیال میں کہتا ہے 57 سال والے نے جنگ کی ہوگی باغی ہوگا، اس 34 سال والے نے جنگ کی ہوگی باغی ہوگا، 18 سال والے نے جنگ کی ہوگی باغی ہوگا۔ یہ سر پیٹ کے کہتا ہے یہ جو 6 مہینے کا ہے، وہ جو ماں کو مان، اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، یہ جو ماں کو مانے، بسم اللہ مولا تجھے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، یہ جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، کیا یہ بھی باغی تھا؟ کہتا ہے کاش مجھے اس بچے کا کوئی رشتہ دار ملے، میں پوچھوں اس کا قصور کیا تھا، معافی مانگ کے جملہ کہوں گا جو سادات ہو۔ یا 4 سال کی حسین کی بیٹی سکینہ پھوپھی زینب کا دامن پکڑا، کہا اماں کربلا سے شام تک تیرے حسین ویر کی بات تھی، اب ہے میرے اصغر کی بات، اب میں آگے بڑھوں گی۔ جناب سکینہ آگے بڑھی، کہتی ہے شیخ میرا سلام، عزادار و سلام کا جواب دیا، کہا کیا پوچھ رہا تھا؟ کیا پوچھ رہا تھا؟ کہتا ہے میں چاہتا تھا کہ اس بچے کا رشتہ دار ملے، پوچھے اس کا قصور کیا تھا جو رونے کے لیے آئے ہو، جو حسین کا چیل منانے آئے ہو۔ جب اس نے کہا 4 سال کی حسین کی بیٹی کہتی ہے یہ جو سر نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ مسلمانوں کے نبی محمد کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین ہے۔ اجرکم اللہ، یہ حسین ہے، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، اور یہ میرا ویر اصغر ہے۔ اس کا قصور یہ تھا اس نے محمد کے نانے کی کئی لاکھ فوج سے ایک گھوٹ پر۔ اجرکم اللہ، اجرکم مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو، کربلا سے کوفے کا بازار، ابن زیاد کا دربار، شام کا بازار، ہاں میرا چوتھا امام فرماتا ہے شام کے بازار میں سنتے ہو نا کہ پتھر آئے، میرا چوتھا امام فرماتا ہے صرف پتھر نہیں، شام کی عورتوں نے کھولتا ہوا گرم پانی
मेरी फुफियों के ऊपर फेंका। मेरा चौथा इमाम फरमाता है शाम के बाजार में एक मकाम पर इतनी पत्थरों की बारिश हुई, मेरी फुफी मुझे नहीं पहचान सकती थी। मैं फुफी अजरुकुम अल्लाह। बस अदादारो, बाजार से दरबार आया, दरबार से जिंदान, हुसैन के सीने का ताबीज। बाबे को दिन को भी रोती है, रात को भी रोती है, सकीना को नींद नहीं आती। आजादारो 13 सफर की शब सकीना सो रही थी या ख्वाब में बाबा आया। मेरा पढ़ना आसान है, तेरा सुनना आसान है। जिनकी छोटी औलाद है ना, जिनकी 4 साल की बच्चियां हैं, जरा वो मुझे बताइएगा। आजादारो ख्वाब में जब बाबा को देखा, सकीना ने हाथ बढ़ाए, बाबा बाबा करके सकीना बेदार हुई। आजादारो हाथ बढ़ा कहती है इधर मेरा बाबा था, यहाँ मेरा बाबा था। या बीबियां कहती है सकीना तेरा बाबा तो नहीं है। कहा भी अभी मेरा बाबा मेरे पास था, कभी जिंदान के इस कोने में, कभी इस कोने में। सकीना रोती है। आजादारो सब बीबियों ने गिरिया किया, रोने की आवाज यजीद के महल तक। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन की बेटी के रोने की आवाज यजीद के कसर तक पहुंची। कहते हैं आधी रात के वक्त ये कैदी क्यों रो रहे हैं? एक लाइन चलते हुए सज्जाद के पास आया। कहा क्या वजह? कहा मेरी बहन बाबा को याद करके रो रही है। कहा ये कैसे चुप होगी? कहा अगर बाबा का सर मिल जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कहते हैं अगर बाबे का सर मिल जाए फिर नहीं रोएगी। अब मेरा दिल कहता है सज्जाद ने कहा होगा हाँ नहीं रोएगी, इसलिए अगर होगी तो रोएगी। अजरुकुम अल्लाह। बस खत्म करूं। आया सर, मैं जब कहूंगा तब शबी आएगी। थोड़ा पता नहीं आइंदा साल चेलम तक हम में कोई हो या ना हो। अज़ादारो सर आया, सकीना ने बाबा का सर लिया। अज़ादारो लेकर खाक पर सकीना लेट गई, बाबा का सर सीने पे रखा। मेरा दिल चाहता है कहा होगा बाबा मदीना में तू सीने पे सकीना को सुलाता था, आज सकीना का सीना हाजिर है। सकीना ने पहला बयान किया बाबा और ये तेरी रगें किसने काटी? ओ बाबा ये तेरी दाढ़ी को खून से किसने खिताब किया? और रोने वालों बीबी कहती है बाबा शाम के लोगों की बेटियां मखमल के बिस्तरों पर, तेरी सकीना खाक। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब अगर इस जुमला के नबी पढ़ूं, ये जुमला समझ लिया तो ये मसाइब यहीं पे हो जाएगा। सकीना कहती है बाबा बाबा मुझे अब लोग सकीना नहीं कहते। अजरुकुम अल्लाह। मुझे लोग अब सकीना नहीं कहते, मुझे सारे छोटी कैदैन और बाबा मैं 4 साल की ज़ईफ़ा। अजरुकुम अल्लाह 4 साल की ज़ईफ़ा। अज़ादारो ये कहना था सकीना बाबा को रोते रोते इधर आवाज रुकी। सज्जाद ने हाथ लगाया, पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अज़ादारो सकीना की शहादत आले मोहम्मद की रिहाई का सबब बनी। सकीना की शहादत आले मोहम्मद की रिहाई का सबब बनी। यजीद ने कासद भेजा, सज्जाद हम तुझे रिहा करना चाहते हैं। सज्जाद कहते हैं मैं अपनी फूफी ज़ैनब से मशवरा करूं, इसलिए कि वो सिर्फ मेरी नहीं मेरे बाबा की भी मुशीरा है, मेरा बाबा भी मशवरा करता था। अज़ादारो बीबी को कहा सज्जाद ने जब पैगाम दिया ना जो रोने के लिए आए हो, सानिया ज़हरा कहती हैं बेटा इसे कहो मेरी चंद शर्तें हैं। अब तुझे पता चला ज़ैनब ने वादा किया था भैया जब तक तुझे
فتح کر کے شام آ کر تجھے باغی سے نمازی نہ منوا لوں؟ حسین نہ کہنا، ہمیشہ شرطیں وہ منواتا ہے جو فاتح ہو۔ آج فاتح شام بی بی یزید کے سامنے شرطیں رکھ رہی ہے۔ کہا پہلی شرط، میں جب سے کربلا سے آئی ہوں جی بھر کے حسین کو روئی نہیں۔ اجرکم اللہ، ایک خالی مکان ملے جہاں ہم جی بھر کے روئیں۔ اور دوسرا کہا کہ میری یہ شرط ہے، ایک ایسا مہاری دیا جائے کہ جو کربلا سے شام تک، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ تک راستوں سے واقف ہو۔ اور تیسری شرط، ہمیں کربلا کا لوٹا ہوا مال دیا جائے۔ میرا یہ جملہ پڑھنا آسان ہے، تیرا سننا۔ جب کہا نا شرط مولا نے رکھی، یزید کہتا ہے ہاں سر بھی دوں گا، مکان بھی دوں گا، مہاری بھی دوں گا، لیکن لوٹا ہوا مال لوٹنے والا کوئی کہیں کا تھا، کوئی کہیں کا تھا، اس کی میں قیمت دے دوں گا۔ سجاد رو کر کہتے ہو بدبخت، اور تو میری ماں زہرا کی چادر کی کیا قیمت دے گا؟ اجرکم اللہ۔ بس سزادارو، مولا نے شرطیں منوائی، مکان ملا، بیویوں نے بیٹھ کر ایک ایک کربلا کے شہید کو پرسہ کیا۔ عزادارو ادھر سر ملے، سروں کا ملنا تھا۔ جناب سجاد نے اکبر کا سر لیلا کو دیا۔ ہاں سال کے بعد ماں کو بیٹے کا سر ملا، اکبر کا سر لیلا کو، قاسم کا سر فروا کو، اسرر کا سر رباب کو، لیکن ایک سر، معافی مانگوں گا، ایک سر انہوں نے تھیلے سے نکالا۔ کہا یہ تھیلے میں کس کا سر ہے؟ کہا یہ سر اتنا زخمی ہے، یہ سر حسین کا سر نہیں تھا، یہ سر سجاد نے جناب ام کلثوم کے ہاتھ میں رکھا۔ دیکھا الٹ پلٹ کر، کہا سجاد بیٹا، اور یہ کس کا سر دے دیا؟ کہا پہچان تیرا ویر عباس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بسم اللہ۔ تیرا ویر عباس۔ بی بی کہتی ہے جب میں نے عباس کو مقتل میں بھیجا تھا اور میرا غازی ایسا تو نہیں تھا۔ سجاد کہتے اماں، اور میرے چچا کا سر نیزے پہ نہیں تھا، اور کربلا سے شام تک گھوڑے کی گردن۔ اجرکم اللہ۔ بس سزادارو آخری سر حسین کا۔ حسین کے سر سے پہلے دو بچوں کے سر آئے۔ کن کے سر تھے؟ آنو محمد کے سر۔ بیویوں نے کہا مرشدزادی زینب تیرے بچے آئے۔ زینب نے ہاتھ نہیں بڑھایا، کہا یہ میں نے حسین کا صدقہ دیا تھا، لیکن جب حسین کا سر آیا زینب نے ہاتھ بڑھائے، بڑھا کر سینے سے لگایا، کہا او میرا ویر حسین، او تیری رگیں کس نے کاٹی، او میرا حسین ویر۔ اجرکم اللہ۔ ختم ہو گئی میری گفتگو۔ عزاداروں واپس پہنچے، جب شام سے چلے سجاد پوچھتے اماں دو راستے ہیں، ایک سیدھا مدینہ جاتا ہے، ایک کربلا سے مدینہ، بتاؤ مدینہ جائیں گی یا کربلا؟ اور جن کی بہنیں ہیں زینب رو کر کہتی ہے سجاد بیٹا مجھے کوئی غریب سے غریب بہن بتا، کوئی غریب بہن جس نے بھائی کا چیلم نہ کیا ہو۔ میں وہ زہرا کی بیٹی ہوں،
1 سال گزر گیا، 20 سفر آنے والی ہے، میں پہلے جاؤں گی کربلا۔ وہ چیلم منانے والوں، آج صرف حسین کا چیلم نہیں، آج عباس کا بھی چیلم ہے، آج اکبر کا بھی چیلم ہے، آج آن محمد کا چیلم۔ اور کائنات میں کوئی خاندان ایسا نہیں جس کے ایک ہی دن میں وہ پورے گھر کا چیلم۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، بس سجاد لے کر پہنچے کربلا میں۔ علماء پڑھتے ہیں کہ آج جیسے ہی کربلا میں جب 11 کو مستورات گئی تھی، لاشیں تھے، آج واپس آئیں تو قبریں ہیں، آج قبریں ہیں۔ عزادارو، جب قبریں تو کہتے ہیں ہر مستور آج محمل سے ایسے اتری، کوئی تو سمجھے گا، آج زینب محمل سے ایسے اتری کربلا میں جیسے عصر عاشور کو عباس بغیر بازوؤں کے زین سے زمین پر آیا۔ عزادارو، جناب ثانیہ زہرا چلتی ہوئی قبر حسین پہ، ہر مستور اکبر کی ماں اکبر کی قبر پر، قاسم کی ماں قاسم کی قبر پر، ہر ماں اپنے اپنے وارث کی قبر پر، لیکن جناب ثانیہ زہرا قبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں، وہ میرا کربلا کا نواب ویر، وہ 3 دن کا پیاسا ویر، میں تجھے 70 قدم پہ دیکھتی رہی، تیرے اوپر ضربیں چلتی رہی، میں اپنی نسل ختم کروا دی، تیرا ایک سجاد شام لے کر گئی تھی، یہ تیرا سجاد بچا کر لائی ہو۔ اب یہاں پر راوی کہتا ہے کہ سجاد سے پہلے مولا کا زوار جناب جابر تھے۔ جب جابر کے غلام نے اس قافلے کو آتے دیکھا تو وہ کہتا ہے لگتا ہے کہ ابن زیاد کے فوجی آ رہے ہیں۔ اس نے جناب جابر کو ایک ٹیلے کے پیچھے چھپا دیا، نابینا ہو چکے تھے۔ عزادارو، یہ قافلہ جب پہنچا، انہوں نے کربلا کے شہداء کی قبروں پہ گریہ شروع کیا، جناب ثانیہ زہرا قبر حسین پر۔ اب سوال کرو، سجاد کہاں گئے؟ حسین کا بیٹا سجاد بابے کی قبر پہ رک کر چلتا ہوا فرات کے کنارے قبر عباس پہ آیا۔ سجاد ایسے لیٹا جیسے ماں بچے کے ساتھ لیٹتی ہے، قبر پہ ہاتھ رکھ کے سجاد کہتے ہیں، او میرا کربلا کا علمدار چچا، او فوج اشقیاء کا مقابلہ کرنے والا چچا، او میری بہن سکینہ کا ماشکی چچا، او جس کے لیے پانی لانا چاہتا تھا، اس سکینہ شام میں سو گئی۔ کہا چچا، کربلا میں بازو کٹا کر، سر میں گرز کھا کر، زین سے اتر کر سو جانا آرام ہے، لیکن چچا ماؤں کو ساتھ لے کر، بہنوں کو ساتھ لے کر، پھپھیوں کو ساتھ لے کر، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی شرابی کے دربار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایسے گریا جس طرح زینب آج کربلا میں چیلو منا رہی ہے۔ بس 2 جملے، اس کے بعد شبی آئے گی۔ جب قبر عباس پہ ہاتھ رکھا نا، ایک عجیب جملہ سجاد نے کہا چچا، جو بیبیاں شام لے کر گیا تھا ان میں سے جو بچا کر لایا ہوں، ان میں سے پہچان کے بتا تیری بہن زینب کون سی ہے؟ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، یہ رو رہے تھے، یا ادھر سے جابر اور اس کا غلام بنی اسد کے کچھ لوگ آئے، بنی اسد کے لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم نے تو 1 سال تک یہاں پہ کسی کو آتے نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ جب کہا نا تم کون ہو، سجاد کہتے ہیں ہم اس پیاسے کے وارث ہیں۔ عزادارو، جب کہا نا پیاسے کے وارث ہیں،
عزادار و مولا سجاد کہتے تم بھی اسے جانتے ہو؟ کہا ہاں یہ بڑا ہی صابر تھا۔ کہا کتنا صابر تھا؟ کہا اس نے 18 سال کا بیٹا ہاتھوں پہ دیا، اس نے 6 مہینے کا بیٹا ہاتھوں پہ قربان کیا۔ بنی اسد کا ایک بزرگ کہتا ہے ہم 10 محرم کو دیکھ رہے تھے، جب سب قربانیاں دے چکا آخر پہ تنہا رہ گیا، یا سینے ذوالجناح پر تھا، سینے ذوالجناح سے خاک کربلا پر آیا۔ اسی جملے پہ شبیہ آ جائے گی، خاک کربلا پر آیا۔ کہتے خاک کربلا پر آنا تھا یا شمر خنجر لہراتا ہوا قریب آیا، اس نے ضربے چلانی شروع کی۔ 70 قدم پر بہنے، 7 قدم پر 4 سال کی بیٹی دیکھ رہی تھی۔ کہتے اس نے ضربے چلائی، پہلی ضرب پر آدم نے کربلا چھوڑی، دوسری ضرب پر جناب حسین علیہ السلام کو دیکھ کر جناب ابراہیم نے کربلا 7ویں ضرب چھوڑ چلی۔ محمد کہتے علی تو جا، جب 12ویں ضرب چلی کہا زینب تو جا، جب 13ویں ضرب چلی کہا حسین تو جان، اور اللہ عزاداروں ضربیں چلی، یا اس نے سر جدا کیا، لعین نے ان ہاتھ والوں میں ہاتھ ڈالا جہاں پہ سارا کنگیا، جب کعبہ سایہ کھوڑا، سکینہ گلے میں گردن ڈال کر گلے میں ہاتھ ڈال کہتی ہے او بتا او میرے بابا نے پانی پیا تھا یا نہیں؟ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔ آئیاں جہلم کران براواں دا، تترے بھیڑا قید نبھا کے، بہو آکھیاں لتھیاں ہائے وہ معاملہ تو اکبر دے شہر جا، وہ رج رنیا ویر دی قبرو تے کل شام دے حال سنا کے، بی بی رو کے عدیت ڈی تھی کو ویرن کر دفنائیاں ہک جولا کفان دا پاکے، تو ہاڑے